کیونکہ اس سال جو آپ $20 بلین واپس کریں گے وہ آپ کہاں سے واپس کریں گے؟ وہ آپ کسی سے قرض لے کے واپس کریں گے. تو ہمارا جو ہے وہ ٹوپی گھمانے کا ایک سسٹم ہے کہ ہم سعودی عرب سے پیسے لے کے قطر کو دے دیتے ہیں, قطر سے پیسے لے کے UAE کو دے دیتے ہیں, ورلڈ بینک سے پیسے لے کے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو دے دیتے ہیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لے کے ایشین انفراسٹرکچر بینک کو دے لیتے ہیں. اور یہ فاقہ مستی جو ہماری ہے یہ کسی دن بھی رنگ نہیں لے کے آئے گی. قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی یہ فاقہ مستی ایک دن. تو یہ غالب کی تعریف کر رہے ہیں آپ, لیکن ہم مطلب یہ قرض پہ قرض ہی لیتے جا رہے ہیں. یہ تو صرف ایکسٹرن. تو ہم کو کہیں نہ کہیں سے وی ہیو ٹو ڈیسائڈ من حاصل قوم کہ وی ہیو ٹو لیو ود ان آر مینس. آپ اگر 7,500 ارب روپیہ ٹیکس جمع کر رہے ہیں اور 4,000 ارب روپے صوبوں کو دے رہے ہیں اور 3,000 ارب آپ کے پاس ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ خرچے کر رہے ہیں اور کوئی خرچہ وفاق بھی کم نہیں کرتی ہے. جب میں بات میں نے کی ہے صوبوں کی, لیکن میں وفاق کی بات بھی کرتا ہوں آپ سے کہ وفاق نے 18ویں ترمیم کے بعد بہت ساری چیزیں صوبوں کو دے دی. کنکرنٹ لسٹ ختم کر دی کہ یہ صوبوں کا کام ہے, یہ صوبوں کا کام ہے. تو منسٹری آف انڈسٹریز آپ نے صوبوں کو دے دی, لیکن وہاں پہ آپ نے پھر بھی ایک منسٹری انڈسٹریز رکھی ہے, نام تھوڑا سا چینج کر دیا. ایگریکلچر جو ہے وہ اس وقت صوبے کی ذمہ داری ہے, وفاق کی ذمہ داری نہیں ہے. صحیح ہے, ایگریکلچر صوبے کی ذمہ داری ہونی چاہیے. تو ایگریکلچر منسٹری اس کا مطلب ہے وفاق کو ختم کرنی چاہیے. انہوں نے لکھ دیا کہ آپ وفاق کے اندر ایگریکلچر منسٹری ختم کر دیں. بولتے ہیں ختم کر دیتے ہیں. انہوں نے اس کو ختم کر دیا ایگریکلچر کو, ایک نئی منسٹری بنا دی فوڈ سیکیورٹی. ایگزیکٹلی وہی منسٹری ہے لیکن اس کا نام فوڈ سیکیورٹی ہے. آج بھی وفاق جو ہے وہ اپنی سوئی گیس کی کمپنیوں کے تھرو اس کو اور مماری گیس کے تھرو ہم سبسڈیز دے رہے ہوتے ہیں فرٹیلائزر کو. ہم کہتے ہیں کہ ہم کو فارمرز کو سبسڈی دینی ہے, لیکن اتفاق ہے کہ فارمرز کو سبسڈی دینے کے لیے ہم کو فرٹیلائزر کمپنیز کو سبسڈی دیتے ہیں اور پھر ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار تم لوگ پاس آن کر دیں. وہ ضرور پاس آن کرتے ہوں گے آئی ایم شیور, لیکن اگر آپ کو فارمرز کو سبسڈی دینی ہے سو اٹ ڈزنٹ ٹیک راکٹ سائنس ٹو انڈرسٹینڈ کہ ڈائریکٹ فارمر کو دے دو یار, چھوٹے فارمر کو ڈائریکٹ سبسڈی دے دو. وہی فرٹیلائزر کمپنی کو سستی گیس دے کے کیوں دینی ہے؟ بہرحال تو جتنی بھی انڈسٹ منسٹری گئی ہیں وفاق نے ایک پوسٹ کم نہیں کی. 18ویں ترمیم کے بعد اگر صوبوں نے پوسٹیں بڑھائیں, جو کہ بڑھانی چاہیے کیونکہ ان کو ذمہ داریاں اور ملی ہیں, تو وفاق میں کم ہونا چاہیے, وہ ایک پیسے کا نہیں ہوا. سو یہ بات بھی ہے. سو وی ڈونٹ لیو ود ان آر مینس. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں کرنی ضروری ہے کہ ایکسپورٹ کو ہم کو 15% آف GDP کرنا ہے تاکہ تھوڑے سے فورن کرنسی ارن کر سکیں, اور ایک ہمارا ٹیکس ٹو GDP بھی 15% ہونا چاہیے. اتنے بڑے کمپلیکیٹڈ ملک کے اندر جس کے اندر اتنے آپ کی سارے مسائل ہوں, اتنے آپ کی چیزیں ہوں, آپ 9% آف GDP 10% یا 11% آف GDP ٹیکس کلیکٹ کریں, دیٹس ناٹ انف. تو ٹیکس بڑھانا چاہیے. اور یہ میں نے جب ٹیکس لگایا, سپر ٹیکس لگایا, ڈائریکٹ ٹیکسز لگائے تو لوگوں کے پیٹ میں بہت درد ہوا. ابھی پھر انہوں نے واپس انڈائریکٹ ٹیکسز پہ گئے. جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس میں تو انڈائریکٹ ٹیکسز ہی بڑھائے انہوں نے صرف, اور لیکن ٹیکس ٹو GDP کم کر دیا. بہرحال جو دوسری تو لیو ود ان. تیسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے وہ ہے تعلیم. اب اس پہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ تعلیمی یافتہ لوگ ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر تعلیم کے ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے. کوئی اکنامک پالیسی ایسی اس پاکستان میں نہیں ہے کہ جس کے تحت ہم پاکستان کو اچھا کر سکتے ہیں اگر ہم پاکستان میں تعلیم نہ دیں. چوتھی چیز ہے ایگریکلچر. ہم آج بھی گندم امپورٹ کرتے ہیں, ہم کپاس امپورٹ کرتے ہیں, چاول ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اللہ کی مہربانی سے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ گندم کے اندر ہمارا پر ایکڑ ایلڈ جو ہے وہ ہندوستان سے کم ہے, چین سے تو بہت کم ہے, ورلڈ ایوریج سے کم ہے. جبکہ ہم اتنا گندم پیدا کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹیکنیکل ایبلٹیز ہونی چاہیے, گندم ہم اچھا کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کر پاتے. ہم کپاس میں جب ہم اور ہندوستان برابر کرتے تھے 9 ملین بیلز کرتے تھے تو ان کا 9 بلین کا ایکسپورٹ تھا, ہمارا بھی ٹیکسٹائل کا 9 بلین کا ایکسپورٹ تھا. آج وہ 36 بلین بیلز بناتے ہیں اور اس سے 40 بلین کا ایکسپورٹ کر لیتے ہیں. ہم جو 20 بلین پہ بڑی مشکل سے پہنچے ہیں. اور ہماری جو ہے جنرل ضیاء کے زمانے میں جو کپاس بناتے تھے اس سے بھی کم کپاس پیدا کر رہے ہیں. آج اس سال شاید 5-5.5 ملین بیلز ہوگی تو ہم کو امپورٹ کرنی پڑ رہی کپاس. اس کا مطلب ہے کہ جو ایڈوانٹیج تھا پاکستان میں ٹیکسٹائل کا وہ بھی ختم ہو گیا. تو کپاس میں بھی ہمارے پاس جینیٹکلی ماڈیفائڈ سیڈز بھی نہیں ہے. اب ہم حکومت اس بار شہباز شریف کی قیادت میں کچھ کام کر رہی ہے لیکن ابھی تک نہیں ہے. تو ایگریکلچر کے اندر ہم کو اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانی پڑے گی کیونکہ اگر آپ 55 لاکھ بچے ماشاءاللہ پیدا کر رہے ہیں اور 40 لاکھ لوگوں سے آپ کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو جب تک کہ آپ ایگریکلچر کی ایلڈز نہیں بڑھائیں گے آپ لوگوں کو کھلائیں گے کہاں سے؟ آپ کا اتنا بڑی کوسٹ لائن ہے, ہماری کوئی مرین اکانومی نہیں ہے, تو اس کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں, ایکوا اکانومی کے اوپر بھی. پھر میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کے امپاور ضرور کرنا چاہیے. یہ جو پاکستان میں حکومت ہے وہ مونوپلیز ہوتی ہے.
اور مناپلیز کبھی بھی اچھا کام نہیں کرتی، دنیا میں دیکھ لیا ہم نے. تو پاکستان کے اندر جو ایک تھیوری تھی، ایک آدمی تھا جلدی مر گیا بیچارہ 1950 کی دہائی میں، شاید 60 کی دہائی میں مر گیا، چارلس ٹیبو، اکانومسٹ تھا، پولیٹیکل اکانومسٹ تھا، امریکن پولیٹیکل اکانومسٹ تھا. تو وہ ٹیبو ایک تھیوری کرتا تھا کہ پیپل کین ووٹ ود دیئر فیٹ. پاکستانی سم ٹائمز when they move to دبئی اور امریکہ اور کینیڈا they're voting with their feet, they're leaving this country. کمپٹیشن اکنامکس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ مناپلی ہوگی تو مناپلی از نو بیٹر دین اینی گورنمنٹ، بٹ اگر کمپٹیشن ہوتا ہے، پیور کمپٹیشن ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد حکومتیں، کمپنیز اچھا چلتی ہیں. کمپنیز اچھا اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ وہ پروفٹ نہیں کرنا چاہتی، وہ پروفٹ تو کرنا چاہتی ہیں لیکن وہ پروفٹ کی لالچ میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں اچھا پروڈکٹ سرو کرتی ہیں. تو حکومتوں کو بھی آپس میں آپ کو کمپیٹ کرانا چاہیے، حکومتوں کو بھی آپس میں آپ کو لڑانا چاہیے. اس کے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ حکومتوں کو آپس میں کمپٹیشن کروائیں. اور اگر مثال کے طور پر کراچی میں جیسے کہ 5 یا شاید 6 ہو گئے ڈسٹرکٹ، کیماڑی، بلدیہ، ڈسٹرکٹ ساؤتھ جو کہ لیاری سے لے کے ڈیفینس تک ہے، ڈسٹرکٹ ایسٹ جو کہ یہ اختر کالون سے لے کے کے ڈی اے تک ہے، سینٹر جو کہ ناظم آباد وغیرہ میں ہے. یہ جو ڈسٹرکٹس ہے کراچی کے، اگر یہ ڈسٹرکٹس کے اندر اپنے الیکٹڈ میئرز ہوں اور یہ خود پراپرٹی ٹیکسز بھی جمع کر سکتے ہوں اور خود خرچہ بھی کرتے ہوں، اسکولیں بھی وہ چلاتے ہوں، روڈز بھی وہ بناتے ہوں، ہسپتال بھی وہ بناتے ہوں، تو اگر ایک فیکٹری لگانے والا کو سوچے گا یار میں سائٹ میں بھی لگا سکتا ہوں، میں کورنگی میں بھی لگا سکتا ہوں، مے بی دس از اے بیٹر ٹیکس، ان کے روڈ اچھے ہیں. تو وہ اگر آپ گھر لے رہے ہیں، جیسے امریکہ میں ہوتا ہے کہ اسکول ڈسٹرکٹس کو آپ دیکھ کے اپنے گھر چوز کرتے ہیں، تو اس طرح کمپٹیشن ہو جائے گا. اور کمپٹیشن ہوگا تو گورنمنٹ ول بیکم ریسپانسو ٹو دا پیپل، بٹ یو ہیو ٹو گیو پاور ٹو دا لوکیلٹیز. اور یہاں پہ ایتھنک ایشوز بھی آ جاتے ہیں، وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں اگر آپ پاور دے دیں لوکیلٹیز کو. بیسٹ طریقہ تو یہ ہوگا کہ آپ ہر پاکستان کے ڈویژن کو ایک صوبہ بنا دیں. میں الیکشن لڑا ہوں، جب الیکشن میں آپ جاتے ہیں تو آپ ایم این اے کا بھی الیکشن لڑ لو تو لوگ بولتے ہیں یار میرے گھر کی گلی کے اندر گٹر لگوا دو، میری نالی لگوا دو، نالی کے اندر پانی صحیح کروا دو، میرے گھر میں پانی نہیں آتا. صوبہ والے سے بھی یہ پوچھتے ہیں، وفاق والے سے، ایم این اے سے بھی یہ پوچھتے ہیں، ایم پی اے سے بھی یہ پوچھتے ہیں، اور لوکل کونسل سے بھی یہ پوچھتے ہیں. لوگ یہی بات کرتے ہیں. تو اسی لیے وہ کمپٹیشن ہوتا ہے. اور جب بھی آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے، چاہے وہ عمران خان کی ہو یا کسی اور کی ہو، انہوں نے کبھی لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز نہیں کروائے. تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ جو ایم پی ایز ہیں ان کو آپ کاؤنسلر ہی بنا دیں اور آپ جو ہے وہ ڈیوالو کر دیں. لیکن چلیں اگر آپ کو صوبے نہیں بنانے اور تو آپ لوکل گورنمنٹ تک پاورز تو دے دیں، پاورز ٹو ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، پارکنگ ٹیکس، دیگر ٹیکس، اینڈ پاور آلسو ٹو ایکسپینڈ. پونا کے اندر جتنا ٹیکس جمع ہوتا ہے اتنا پراپرٹی کا، اتنا میرے خیال سے پورے پنجاب میں نہیں ہوتا ہے پراپرٹی. سو کہیں نہ کہیں ہم غلطی کر رہے ہیں. تو اگر ہم اس کو لوکل ڈیوالو کر دیں تو یہ ایک بڑی اچھی طریقہ. اور دنیا میں فیڈرلزم کا اصول یہ ہے کہ آپ نیچے تک لے کر جائیں. دا گورنمنٹ کلوزسٹ ٹو دا پیپل از دا موسٹ رسپانسو. اس کے بعد آپ نے ایکسپورٹ کے اوپر توجہ دینی ہے. یہاں پہ ایسا ہے کہ ہم نے اتنے بیریئرز کھڑے کر دیے کہ لوکل لوگوں کو، لوکل ڈومیسٹک مینوفیکچررز کو ڈومیسٹک آڈینس کو بیچنا بڑا آسان ہے. ہم اتنے ٹیکس لے لیتے ہیں امپورٹ گڈس کے اوپر کہ اگر آپ یہ گلاس پاکستان میں بنا رہے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ پاکستان میں گلاس بیچ دیں، آپ امپورٹ نہ کریں، آپ ایکسپورٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. اس کے لیے حکومت کو تھوڑا سا ٹیکس لگانا پڑے گا ان کمپنیز کے اوپر کہ جو صرف ڈومیسٹک بیچتی ہیں، کہ یار اگر تم 10-15% بھی ایکسپورٹ نہیں کرو گے تو ہم تم کو پینلائز کریں گے. اینڈ وی کین ایکسپورٹ، آئی ایم شیور. لیکن اس کے لیے ایک دو چیزیں اور بھی کرنی پڑیں گی. کنٹینیوس آپ کو انرجی دینی پڑے گی، سستی انرجی دینی پڑے گی، وہ چیزیں کرنی پڑے گی. لیکن آپ کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کے اوپر توجہ دینی ہے. اگین 15% آف جی ڈی پی آپ کو ایکسپورٹ لے کے جانا ہے. ایک جو آپ کو کرنا بہت اب از حد ضرورت ہے وہ ہے پرائیویٹائزیشن. یہ میرا 7th پلر ہے کہ پرائیویٹائزیشن بہت ضروری ہے. میں آپ کو اگین ایگزامپل دے دیتا ہوں پی آئی اے کا. پاکستان میں 5 ایئر لائنیں ہیں، 4 پرائیویٹ سیکٹر کی ہیں اور 5ویں پی آئی اے. اور تقریباً میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ برابر سروس ہے. اگر آپ جہاز میں بیٹھے اور نام نہ پڑھ لیں ہوں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کس ایئر لائن میں بیٹھے ہو. کھانا بھی ایک جیسا ہوتا ہے، فیئر بھی ایک جیسا ہوتا ہے، ٹائمنگ بھی ایک جیسے ہوتے ہیں. صبح 7 بجے جو ہے میرے ہر ایئر لائن کی جو فلائٹ ہے وہ کراچی سے اسلام آباد چلتی ہے مثال کے طور پہ. وہ جو 4 ایئر لائنیں پرائیویٹ ہیں، ایئر بلو، فلائی جنا، سرین اور ایئر سیال، اگر وہ نفع کرتی ہیں اور شاید 1-2 ارب روپے، 4 ارب روپے کما لیتی ہوں گی، تو اس میں سے 40% ہم کو ٹیکس میں مل جائے گا، 35% ہم کو ٹیکس میں مل جائے گا. اور نقصان کرتی ہیں تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پی آئی اے آن دا ادر ہینڈ اس سال 90 ارب روپے کا نقصان کرے گی. 90 ارب روپے کا نقصان کرے گی. اس پیسوں میں آپ 3 بنا سکتے ہیں. ایک فیصل آباد میں بنا دیں، ایک لاڑکانہ میں بنا دیں، ایک پشاور میں بنا دیں.
اور یہ ہر سال نقصان ہوتا رہے گا، اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ نقصان بڑھتا رہے گا، کم نہیں ہوگا، کیونکہ اب لیگیسی کاسٹ اتنی ہو گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ پی آئی اے جو ہے وہ سول ایویشن کو بھی پیسے نہیں دیتی، پی ایس او کو بھی پیسے نہیں دیتی، لیکن ہم پی آئی اے کو پرائیویٹائز نہیں کرتے۔ پی آئی اے جو تنخواہ دیتی ہے وہ 20 ارب روپے کی تنخواہ دیتی ہے، پرماننٹ امپلائیز کو شاید 18-17 ارب روپے کی تنخواہ دیتی ہوگی۔ یہ وی آر بیٹر آف کہ پی آئی اے کو بند کر دیں اور جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بٹھا کے کھلائیں، لیکن پرائیویٹائز کرتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اسی طرح اسٹیل مل جو ہے وہ 8-9-10 سالوں سے بند رکھی ہوئی ہے، لیکن پرائیویٹائز نہیں ہوئی ابھی تک۔ ہر سال مہینے آپ تنخواہ دے رہے ہیں، 10 سال سے ایک آدمی کو آپ نے کام پہ نہیں تکلیف دی ہے، آپ اس کو تنخواہ دے رہے ہیں۔ 4-5 سال پہلے تک تو آپ اوور ٹائم بھی دے رہے تھے اس کا، پھر آپ کو سمجھ میں کہ یار مل بند ہے تو شاید اوور ٹائم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح آپ کی یہ جو جتنی بھی آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، لیسکو، پیسکو، ٹیسکو، سارے نام ہیں، گیس کی کمپنی ہے، گیس کی کمپنی جو ہماری سوئی گیس کی کمپنی ہے، 20% گیس جو ہے وہ ہوا میں اڑ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں یو ایف جی، ان اکاؤنٹڈ فار گیس۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ اڑ گئی ہے، چوری ہو گئی ہے، وی ڈونٹ نو، وی جسٹ کال اٹ یو ایف جی، ان اکاؤنٹڈ فار گیس۔ 20% اباؤٹ $300 ملین کی گیس۔ جتنے اچھے پروفیشنل آپ لگا سکتے ہیں لگا لیے، ہر حکومت نے لگا کے دیکھ لی، ٹھیک ہے۔ مطلب جو آپ لوگ میں سے جو عمران خان کے شہدائی ہیں وہ تو سمجھتے ہوں گے کہ عمران آتا تو سب اچھا ہو جاتا ہے، 4 سال عمران آیا اچھا ہوا۔ سو یہ میں ایک سوال تو بنتا ہے نا، عمران کی باتیں عمران خان کی بہت اچھی ہوتی ہیں، وہ بولتا ہے کرپشن نہیں ہونی چاہیے، پھر عثمان بزدار نکل آتا ہے، بولتا ہے کرپشن نہیں ہونی چاہیے، پھر فرح گوگی نکل آتی ہے، بیگم صاحبہ نکل آتی ہیں، لیکن بات تو صحیح ہے، کرپشن نہیں ہونی چاہیے، بولتا ہے کمپیٹنٹ ہونے چاہیے لوگ، پھر عثمان بزدار کا ایگزامپل آتا ہے، محمود خان کا ایگزامپل آتا ہے، مراد سعید کا ایگزامپل آتا ہے۔ سو دا تھنگ از کہ مطلب ہم نے سب کچھ سبھی دیکھ لیے، ماشاء اللہ بھی آپ نے دیکھ لیے ہیں، آپ نے ہائیبرڈ بھی دیکھ لیا، ہائیبرڈ لائٹ بھی دیکھ لیا، زرداری صاحب کو بھی دیکھ لیا، خان صاحب کو بھی دیکھ لیا، نواز شریف کو بھی دیکھ لیا، لیکن ہندوستان اور بنگلہ دیش ہم سے آگے ہیں۔ آپ سوچو تو صحیح کہ بنگلہ دیش has $40 billion, we have 4. So I mean, so there is obviously, the issue is not individuals and proper, the issue is systemic issues. ہم کو اپنا اسٹرکچر آف گورننس جب تک چینج نہیں کریں گے، کوئی آدمی کو بھی بٹھا لیں گے بہتری نہیں آئے گی، ہم کو سسٹمک سے چینجز کرنے ہیں۔ سو یہ جو چیز ہے کہ ہم کو پرائیویٹائزیشن کرنا بہت ضروری ہے۔ جو ہم ری امیجننگ پاکستان کی کوشش کر رہے ہیں اس کی بھی ایک وجہ یہ بھی ہے، لیکن میں اپنے آخری والی آپ کو بات بتا دوں کہ ایک چیز جو ہمیں کرنا بہت ضروری ہے پاکستان میں، دس از مائی لاسٹ پلر، وہ یہ ہے کہ آرمی کا انگریس کم کرنا ہے سیاست میں۔ لوگ بات کرتے ہیں آرمی کے بجٹ کی، ہم 2.5% آف جی ڈی پی دیتے ہیں، وہ اتنے پیسے نہیں ہیں دنیا کے اندر۔ آپ دیکھو تو پاکستان ڈزنٹ رینک ویری ہائی، 2.5% آف جی ڈی پی۔ اگر ہم ہندوستان $64 بلین $70 بلین خرچ کرے گا تو ہم کو 6-7 بلین تو خرچ کرنے ہی پڑیں گے نا۔ مطلب مودی جو ہے وہ کوئی اتنا پاکستان پرو پاکستانی نہیں ہے، میں آپ کو شور کرنے لگا۔ تو پیسے خرچ ہوں گے لیکن انگریس تو نہیں ہونی چاہیے نا کہ کورٹ بھی آرمی چلائیں، میڈیا بھی آرمی چلائے، مطلب ہر چیز آرمی چلائے، ہر جگہ پہ انگلی کرے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سو یہ وی نیڈ ٹو بیکاز دا تھنگ از کہ واٹ ہیپنز از کہ پالیٹیشینز آر آلویز لوکنگ بیہائنڈ دیئر شولڈرز تھنکنگ کہ آرمی کیا سوچ رہی ہے۔ So we need to reduce the ingress of armed forces in our politics, for our politics to become mature and our politics to make decisions. For that we need to now bring all stakeholders together. The effort that Mustafa Nawaz Khokar, Shahid Abbasi and I are leading, called Reimagining Pakistan, and so many people have joined us. People like Fawad Hassan Fawad, Principal Secretary the Prime Minister ke, one of the bestest bureaucrats of his generation. People like Zafar Mirza, jo Imran Khan sahab ke saath the, Haji Lashkari Raisani, a traditional politician from Balochistan, and so many others jo humko join kar chuke hain privately. Hum ek ek karke usko leke aayenge samne.